السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آزاد پنچھی کی قسط نمبر 2 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قسط بہت پسند آئے گا۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ اگلی صبح سکندر شاہ بنا ناشتے کیے گھر سے چلا گیا، لیکن جنت لیٹ اٹھی، ناشتہ کیا اور باہر باغیچے میں آ گئی۔ اس کے پاس کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا، نہ موبائل تھا نہ کچھ۔ اچانک اس کی نظر ڈرائیور پر پڑی تو وہ اس کے قریب گئی۔ بات سنو جی بی بی، اگلے نے مؤدب ہو کر کہا۔ مجھے باہر چلنا ہے، لے چلو۔ لیکن بی بی صاحب سے اجازت لینی پڑے گی ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہہ دیا تو کس چیز کی اجازت؟ چلو ڈرائیو کرو، میں بتاتی ہوں کہاں چلنا ہے۔ اور ڈرائیور نے کار نکالی۔ جنت پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑاؤ۔ اوکے کہہ کر ڈرائیور نے جنت کو چھوڑ دیا۔ بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک بابا۔ بیٹا اس نے تمہیں یہاں کیسے آنے دیا؟ بابا میں سکندر سے پوچھ کر ہی نہیں آئی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور ابھی چلی جاؤں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سکندر نے مجھے چنا؟ بیٹا یہ سکندر ہی تمہیں بتا سکتا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بابا آپ مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ سب کچھ بتا دو۔ بیٹا وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی چھوڑ دو۔ جنت منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بیٹا وہ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں ہے نا؟ نہیں بابا، پیار سے رکھتا ہے۔ اور جنت ہی جانتی تھی اس نے یہ بات کس دل سے کہی۔ میں اپنی بیٹی کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اور وہ اندر کچن میں چلے گئے اور جنت باہر سوچنے لگ گئی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ شام کو 5 بجے وہ گھر واپس آئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے جیسے جو شاوالا میں قدم رکھا، مکمل خاموشی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر سوئی بھی گری تو آواز آئے گی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنا اندھیرا دیکھ کر جنت کا دل ڈوب کر ابھرا، لیکن اس نے ہمت کر کے لائٹ چلائی تو اسے صوفے پر سکندر نظر آیا۔ اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا تھا؟ میں تو ڈر گئی تھی، جنت نے بے تکلیفی سے کہا۔ لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا تو جنت آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی اور سکندر کو سوالیہ انداز سے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے بیٹھنے کا کہا ہے کیا جو بیٹھ گئی؟ سکندر نے سوالیہ ہو کر پوچھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا اب بیٹھنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینی پڑے گی؟ جنت نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں ہر چیز کے لیے میری اجازت کی ضرورت ہوگی۔ کیا اب سانس لینے سے پہلے بھی آپ سے پوچھوں؟ جنت نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، سکندر صاحب نے جواب میں کہا۔ کس سے پوچھ کر اپنے باپ کے گھر گئی تھی؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ وہ جنت سے کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کس سے پوچھ کر تم گئی تھی؟ میرا دل بابا سے ملنے کو کہہ رہا تھا، اس لیے میں چلی گئی، جنت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صحیح، جنت بی بی تمہیں بہت زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے، اب تمہاری لگامیں چیرنے کا وقت آ گیا، سکندر نے حبائش سے کہا۔ میں آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی، جنت نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں کہیں جانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اور سکندر صاحب اٹھ کھڑا ہوا۔ روم میں آؤ، سکندر صاحب نے کہا۔ میں نے نہیں آنا، آپ مجھے مارو گے۔ یقین کرو میری جان، آج مجھے تمہیں مارنے کا بالکل دل نہیں ہے، پھر بھی نہیں آؤں گی، جنت نے کہا۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ سکندر روم میں چلا گیا، لیکن جنت بیٹھی رہی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ نہیں گئی۔ پھر اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنا شروع ہو گیا اور سکندر شاہ غصے سے جنت کے قریب آئے۔ میں نے بولا تھا تو آئی کیوں نہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، جنت نے کہا۔ اگر ڈر ہوتا تو ضرور آتی، تم میں ڈر نہیں ہے، میں بتاتا ہوں ڈر کیسا ہوتا ہے۔ اور سکندر نے جنت کا سر پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ اسے 1 منٹ کے لیے ایسا لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گی، اس کا سر پھٹ چکا ہے۔ لیکن اگلے کو رحم نہیں آیا اور 2 سے 3 بار اس کا سر دیوار پر مارا۔
جنت کی حالت نیم مردہ ہو چکی تھی تو اگلا اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور دروازہ لاک کیا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا اور اس معصوم پر ویسے ٹوٹ پڑا جیسے کوئی جانور اپنے شکار پر ٹوٹتا ہے۔ رات کو 2 بجے جنت کا جسم جواب دے گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تو مقابل کو ہوش آیا، لیکن پھر بھی اسے رحم نہیں آیا اور اس نے جنت کو بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ ساری رات وہ سردی میں نیچے سکڑی پڑی رہی۔ صبح سکندر صاحب آرام سے اٹھا اور جا کر شاور لیا اور پھر باہر ناشتہ کرنے آ گیا۔ وہ سرشاری کے نشے میں تھا۔ اس نے ناشتہ کیا، بی بی کو اٹھانے کوئی نہ جائے جب تک وہ خود نیچے نہ آئے، اور سکندر آفس چلا گیا۔ دن کے 12 بجے جنت نے آنکھیں کھولی۔ اس کا روم درد کر رہا تھا، جسم علیحدہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو دیکھے جہاں اس کے انگلیوں کے نشان تھا اور اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور ڈریسنگ سے کپڑے نکالے اور شاور لیا اور باہر آ کر بال سوکھے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی بھوک مر چکی تھی، لیکن اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ساتھ سر بھی بھاری تھا۔ 2 بجے سکندر گھر واپس آیا۔ بی بی نے ناشتہ کیا؟ نہیں صاحب، ابھی تک وہ نیچے نہیں آئے، ملازمہ نے جواب دیا۔ تم کھانا کھاؤ، میں اسے بلا آتا ہوں۔ جالو ناشتہ نہیں کیا؟ چلو آؤ، کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ اس کے لہجے نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی مجھے بھوک نہیں میری جان، میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کو بھوک ہے یا نہیں، میں نے صرف حکم دیا ہے کہ کھانا کھا لیں۔ چلو میرا حکم مانو، ورنہ پھر سے یاد دلاؤں کہ میری مرضی کے خلاف چلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو جنت اٹھ بیٹھی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ ناشتہ کیا اور دوبارہ روم میں آ گئی۔ سکندر شاہ اسٹڈی روم میں بیزی ہو گیا۔ رات کو 11 بجے فری ہو کر روم میں آیا۔ جنت بیڈ پر براجمان تھی تو سکندر صاحب غصے سے آئے۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں نہیں سو گی، اسے نیند سے اٹھا کر کہا۔ اٹھو، ساتھ والے میں دفع ہو جاؤ۔ جنت جلدی سے ساتھ والے روم میں چلی گئی اور سکندر بیڈ پر براجمان، لیکن اسے اپنا کمرہ خالی خالی لگ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ نیند کی وادیوں میں تھا اور وہ رات جنت بھی پرسکون ہو کر سوئی۔ اگلی صبح جنت جلدی اٹھی، وہ وقت سے پہلے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ سکندر شاہ بھی آ گیا اور انہوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور شاہ آفس چلا گیا اور جنت باغیچے میں آ گئی اور اس کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ سکندر شاہ کو آج بہت بڑا ٹینڈر ملنا تھا جو اس نے آج حاصل کر لیا۔ پھر وہ کلب آ گیا اور وہاں پھر ریڈ وائن کا آرڈر کیا۔ لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھیں مڑ مڑ کر۔ اس نے وائن کے 2 پیک چڑھائے اور 2 لڑکیاں اس کی طرف بڑھی تو سکندر انہی کے کروا ایک روم میں آ گیا اور ایک نے جیسے جو سکندر کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے تو سکندر شاہ نے غصے سے جھٹک دیا، تمہارے ہونٹوں میں وہ مزہ نہیں جو جنت کی میں ہے، اور دوسری کی گردن کو دبوچ کر اپنے ہونٹ رکھے، لیکن اسے بھی جھٹک دیا اور روم سے باہر نکل آیا اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ لیکن آگے روم میں جنت نہیں تھی۔ اسے اس وقت یہ بھول چکا تھا کہ رات کو جنت کو روم سے نکالا ہے۔ جب جنت کو نہ دیکھا سکندر صاحب غصے سے پاگل ہو گئے اور پھر وہ دوسرے روم میں جانے لگ گیا، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا تو وہ دوبارہ زور سے کھٹکھٹانے لگ گیا تو 5 منٹ بعد جنت نے کھولا۔ کہاں مری ہوئی تھی اب تک تم؟ سکندر صاحب نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جنت نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے صرف تم ہی ٹھیک کر سکتی ہو، اور وہ جنت کے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ دور کیوں کھڑی ہو؟ میرے پاس آؤ میری جان۔ تو جنت مرے قدموں سے بیڈ پر آئی تو سکندر صاحب نے اسے اپنے بازو پر سلایا اور اس کے ہونٹوں پر بہت آرام سے کس کی اور گردن کو بھی چوما۔ اس وائن میں وہ نشہ نہیں ہے جو تم میں ہے۔ تمہیں کوئی بھی چھوئے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور سکندر شاہ اسے جگہ جگہ چومنے لگا اور پھر جنت کو اپنے بازو کے حلقے میں دبوچ کر سو گیا۔